بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 1,40,000 انبیاء کرام آئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ دور میں الگ الگ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ الگ الگ وقت الگ الگ قوموں کی ہدایت کے لیے آئے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا نبی نہ بھیجا۔ انسانی تاریخ میں جہاں جہاں بھی انسانی سبھیتا پیدا ہوئی وہاں وہاں نبی آئے، لیکن قرآن مجید میں کل 25 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں، جبکہ کل نبیوں کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ لہٰذا باقی کے نبی کہاں اور کب کس دور میں آئے، اس کا کوئی ٹھوس پرماڑ یا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اگر دوسری آسمانی کتاب جیسے تورات، انجیل میں بھی نبیوں کے ذکر کو ملا لیا جائے تو انسان 100 سے زیادہ نبیوں کے نام کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات جس پر سب کا یہی ہے کہ ملک ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی نبیوں کو بھیجا۔ اس لیے اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ اللہ نے ہندوستان میں بھی اپنے کسی نبی کو بھیجا تھا، اور اگر بھیجا تھا تو وہ ہندوستان میں کہاں آئے تھے، ان کی قبر کہاں ہے، اور کیوں آج کے ہندوستان کے اتہاس میں بھی کسی پیغمبر کے آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے انہی سوالوں کے جوابات کو تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ بات جسے جاننے کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ نے اپنے پہلے ہی نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار ہندوستان کی دھرتی پر اتارا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کے نظریے سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر سب سے پہلی بار اس زمین پر اتارے گئے تھے، یعنی ہندوستان کا یہ جو سری لنکا والا علاقہ ہے، ان کو ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جس کے ثبوت یا نشان آج تک بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک ایسے نبی جنہوں نے سرزمین ہند کا دورہ کیا ہو یا یہاں پر آئے ہوں، ان میں سے ایک نام اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اسلامک کتابوں کی مانیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چلتے سمے میں حضرت آدم علیہ السلام کے مقامات کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین ہند یعنی ہندوستان کا دورہ کیا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، ان مقامات کی زیارت کرنے کے لیے وہ ہندوستان آئے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی آئے ہوں گے، مگر کب، کس قوم پر، کس وقت میں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسے بھی نبی موجود ہوں گے کہ جن پر ان کی قوم کا کوئی ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا ہوگا۔ لہٰذا آج کے دور میں تلاشنا کہ ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہوں تو ان کی امت کے نشان کیوں نہیں ہے، یہ تلاشنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن پھر بھی اسلامک ودھانوں کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ان کے مطابق کیا ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے تھے؟ قرآن کی سرزمین پر تمام اسلامی کتابوں سے معلوم پڑتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے۔ اگر سرزمین ہند میں کوئی پیغمبر یا رسول آئے ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، کیونکہ اور پیغمبروں کا ذکر کسی بھی اسلامی کتابوں میں نہیں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی تھی۔ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی کئی اولادیں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ عرب ملکوں میں چلے گئے، تو ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ دین اسلام سے بھٹک گئی اور الگ الگ مخلوقات کی پوجا وغیرہ کرنے لگے۔ کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، کچھ سورج کو پوجتے تھے۔ انہی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہندو لوگ آتے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنانے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اسلام ہند سے غائب ہو گیا۔ پھر کچھ لوگ عربی ملک سے آئے، اس کے بعد ہند میں اسلام پھیلا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ پرانی کسی بھی کتاب میں اور ہند میں کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر۔ آدم علیہ السلام کا ذکر دنیا کی ہر کتاب میں آتا ہے۔ سائنس والوں نے بھی جب یہ پتہ لگایا کہ اس دنیا میں پہلا انسان کون تھا تو اس سے بھی یہی جانا حضرت آدم یعنی آدی مانو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ انہی سے یہ دنیا بنی اور انہی کی سب اولاد ہیں۔ دوستو، آخر میں بس ہم اس نتیجے تک پہنچے، جتنے نبیوں اور ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے جاننا کافی ہے۔ دوستو، آپ کو ہمارے دوارا دی گئی جانکاری کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔